میں نے بتایا تھا نا افغانستان میں جو امریکن آرمی آئی ہوئی ہے نا, وہاں سے جو افغانی آتے ہیں بتاتے ہیں کہ جب ان میں کوئی زخمی ہوتا ہے تو بہت چیختے ہیں, یہ بہت چیختے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا. فوجی رو بھی رہے ہوتے ہیں, رپورٹ ہے یہ. کسی فوجی کا رونا کتنا برا عمل ہے کہ نہیں ہے؟ میدان جنگ میں فوجی رو رہا ہو. ہم نے تو مسلمانوں میں کبھی ایسا سنا نہیں, اپنے فوجیوں میں بھی کبھی ایسا نہیں سنا کہ فوجی ہو کے رو رہا ہے. ایک شاعر کا شعر یاد آ رہا ہے, اللہ کرے پورا یاد آ جائے. سن میری شہادت کا نہ تو ہوش اڑانا. بچہ اپنی ماں کو کہہ رہا ہے میدان جنگ میں جاتے ہوئے, یہ نظم بھی انشاءاللہ میں ریکارڈ کرواؤں گا اخپل طریقے سے. بچہ میدان جنگ میں جاتے ہوئے اپنی ماں سے کہہ رہا ہے کہ اگر میں شہید ہو جاؤں تو ہوش نہ اڑانا, اسلاف کے ناموس پہ مت داغ لگانا. ہمارے اسلاف کی جو عزت ہے نا وہ اسی سے ہے کہ وہ میدان جنگ میں رویا بولو نہیں کرتے تھے. ان کے ناموس کو داغدار مت کرنا. سن میری شہادت کا نہ تو ہوش اڑانا, اسلاف کے ناموس پہ مت داغ لگانا. ہندو نہ کہیں کہہ دے کہ روتے ہیں مسلمان. کہیں کسی ہندو کو یہ کہنے کا موقع نہ مل جائے کہ مسلمان بھی میدان جنگ میں شہید ہو کر ان کی مائیں بھی روتی ہیں. پھر کہتا ہے کٹ جاؤں مقتل میں تو اف تک نہیں کہنا. تو ماں کا اپنے بیٹے کی شہادت پہ رونا یہ برا نہیں ہے, یہ تو محبت کی علامت ہے. رونا تو سنت ہے, واویلا کرنا, چیخنا, چلانا. اور وہ تو ماں ہے نا, چلو وہ تو روئے, چیخے چلائے نہیں. اپنی نواسی کی موت پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. آپ نے فرمایا کہ دل غمزدہ ہے, آنکھیں بہہ رہی ہیں, زبان وہی کہے گی جس پہ ہمارا رب راضی ہوگا. زبان سے وہی کہیں گے جس پہ اللہ کیا ہوگا راضی. آنکھوں پہ کنٹرول نہیں ہے تو رونے پر پابندی نہیں ہے. میدان جنگ میں تو رونا بری بات ہے. تو امریکیوں سے گزارش ہے کہ ہمارے ہاں ٹرکوں کے پیچھے لکھا ہوا ہوتا ہے تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر. اس کا انگلش میں ترجمہ کروا کے اپنی پینٹوں کے پیچھے لکھوا لیں گے کہ بھائی جب افغانستان میں آنے کا تپڑ تھا تو آنا چاہیے تھا, پھر رونے کی بات کیا ہے, پھر رونے کی بات کیا ہے. اور اگر آ کے رونا ہی تھا تو پھر آنے کی چندہ ضرورت نہیں تھی. آپ سپر پاور ہو, آپ نے دنیا میں بےزتی کروا دی. آپ نے نہیں, یعنی آپ کے فوجیوں نے. تو ان کو چاہیے کہ ہمارے ہاں ٹرکوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے, اس کا کوئی انگلش میں ترجمہ کروا کے اگر شائع کر دے تو یہ بہت زبردست. ٹرکوں کے پیچھے, رکشوں کے پیچھے جو آپ کو اقوال ملیں گے وہ جمعے کے بیانات میں, اتوار میں نہیں ملیں گے آپ کو. حقیقت بتا رہا ہوں, بڑے سبق آموز باتیں ہوتی ہیں اس میں. تو اگر اوباما یہ پڑھ لیتے محترم تو میرا خیال ہے یہ جرت اور ہمت نہ ہوتی. تو وہاں جو افغانی لوگ بتاتے ہیں کہ جو امریکن سے لڑنے والے لوگ ہیں ان کے جب گولی لگتی ہے تو ان کا ریئیکشن الگ انداز سے ہوتا ہے. امریکن کے جب لگتی ہے تو وہ پاگلوں کی طرح عجیب سے چیخ رہے ہوتے ہیں, چلا رہے ہوتے ہیں, وہی کیا ہو گیا. تو ان کا چیخنا بالکل درست ہے, اس لیے کہ ان کے سامنے آخرت نہیں ہے. ان تکونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون. اللہ فرماتے ہیں اگر تمہیں, اہل اسلام سے اللہ خطاب کر رہے ہیں, میدان جنگ میں تمہیں اپنے ملک کے دفاع میں لڑتے ہوئے اگر تمہیں زخم پہنچتے ہیں تو ان کو بھی تو زخم پہنچتے ہیں. اس کو زخم پہنچ رہے ہیں پھر بھی لڑ رہا ہے اور تم میدان میں پیچھے ہٹ جاؤ. وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ, جبکہ تم اس زخم پہ اللہ سے وہ امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہو جو تمہارا مخالف امیدیں لگا کے نہیں بیٹھا. تمہارا مخالف صرف گورنمنٹ سے مختلف قسم کے الاؤنس لینے کی امیدیں ہیں اس کو, کہ میں زخمی ہو جاؤں گا اتنے پیسے ملیں گے, میری ٹانگ ٹوٹ جائے گی لکڑی کی جرمنی سے ٹانگ لا کے لگوا دی جائے گی. بس ان کو اپنے حکمرانوں سے امیدیں ہیں اور مرنے کے بعد تو وہ بھی نہیں ہے.
میدان جنگ میں مر گئے تو اب کیا کیا کس توپوں کی سلامی قبر پہ دی جائے یا 25 توپوں کی, اس سے مردے کو کیا فائدہ ہے؟ وہ کہے گا مجھے تو مار دیا نا. کہتے ہیں اس کے لواحقین کو نواز دیں گے. تو لواحقین کو نواز کے, یہ بھی تو اپنے لواحقین میں سب سے پہلے تو یہ تھا, لواحقین کے لیے اپنے آپ کو ہی مروا دیا. وہ کہے گا یار اتنا پروٹوکول تو میں زندگی میں لواحقین کو نہیں دیتا تھا. تو یہ مزیداری نہیں ہے, مزیداری ہے ان تکونوا تعلمون فانہم یعلمون کما تعلمون وترجون من اللہ ما لا یرجون. خدا کی قسم قرآن کی اس ایک آیت نے ایسا مسلمانوں کو موٹیویٹ کیا ہے اپنے قوم کے لیے, اپنے ملک کے لیے, اپنے مذہب کے لیے لڑنے کا, ایسی آگ بھری ہے. اللہ فرماتے ہیں اگر تم زخمی ہوتے ہو تو انہیں بھی تو زخم پہنچتے ہیں, وہ تھوڑی جیسے آتے ہیں ویسے کے ویسے, کچھ تو تم نے ان کو بھی مارا ہوتا ہے. اس کے باوجود وہ میدان میں اتر رہے ہیں. حالانکہ ترجون من اللہ ما لا یرجون, تمہیں اللہ سے وہ امیدیں ہیں جو ان کو نہیں ہے. اور تمہیں اللہ سے کیا امیدیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے میدان جہاد میں زخم لگا, قیامت کے دن وہ زخم بہتا ہوا ہوگا اور اس کے خون کی رنگت خون جیسی اور اس کی خوشبو مشک جیسی ہوگی. اسی طرح آئے گا قیامت کے دن. شہید کے خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. ہم نے تو شہداء کے خون کی خوشبو اپنی ناک سے سونگھی. اللہ نے تو ہمیں یہ آیتیں اور یہ حدیثیں یہ دنیا میں نظارہ کرا دیا. ہمیں کیسے کوئی لبرل اور ملحد یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ حدیثیں معاذ اللہ غلط ہیں؟ ہم نے تو بھائی اپنی ناک سے سونگھی ہے.